اے مسلمانوں، آج ہم اخلاقی اعتبار سے پستی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ تہیہ کرو اور عزم کرو کہ انشاءاللہ اپنے اخلاق کو بہترین اور شاندار بنائیں گے، اپنے کردار کو بہترین بنائیں گے، اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی اس وعید سے بچیں گے جس میں آپ نے ارشاد فرمایا۔ حارثہ ابن وہب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی ہے، لا يدخل الجنہ الجواز الجعزری، او کما قال علیہ السلام۔ میں نے اپنے محبوب اور میں نے اپنے سردار، میں نے اپنے تاجدار سے یہ بات سنی ہے، لا يدخل الجنت الجواز الجعزری، کہ جنت کے اندر کوئی سخت دل انسان اور بد اخلاق انسان داخل نہیں ہو پائے گا۔ جس کا دل سخت ہوگا اور جس کے اخلاق پورے ہوں گے وہ آدمی جنت کے اندر داخل نہیں ہو پائے گا۔ سخت اخلاق کا کیا مطلب؟ سخت مزاج کا کیا مطلب؟ شارح مشکات ملا علی قاری الحنفی علیہ الرحمہ نے لکھا ہے کہ جواز کے معنی اور سخت دل کا مطلب یہ ہے کہ جس کا دل بالکل کسی کی نصیحت سے متاثر نہ ہو اور کسی کی بات سن کر نہ بسیجے۔ لہذا اگر کسی کے دل پر قرآن کی باتیں، علماء کی باتیں، کسی کے دل پر اگر تبلیغی احباب کی باتیں، اگر کسی کے دل پر کسی شیخ اور خانقاہ کے کسی مربی اور منتظم کی باتیں، اگر قرآن کا پیغام، حدیث کا سبق اگر کسی کے دل پر اثر نہیں کرتا اور کسی کا دل علماء کی نصیحتیں سن کر نہیں پسیجتا اور متاثر نہیں ہوتا تو اسے اپنے جنت کے داخلے کے بارے میں فکر کرنی چاہیے۔ آقا نے صاف فرما دیا، اور یہ اس حبیب کا فرمان ہے کہ جس کی بات کے اندر ذرہ برابر شک اور شبے کی گنجائش نہیں ہے۔ ہاں دنیا کی ہر چیز جھوٹی ہو سکتی ہے، دنیا کی ہر چیز کو جھٹلایا جا سکتا ہے۔ یہ سورج دندناتی ہوئی روشنی کے ساتھ جھوٹا ہو سکتا ہے، چاند کی روشنی اور تابانی یہ کاذب ہو سکتی ہے، شمس و قمر کا یہ نظام جھوٹا ہو سکتا ہے، ہماری آنکھوں کا دیکھا جھوٹا ہو سکتا ہے، ہمارے کانوں کا سنا غلط ہو سکتا ہے، ہمارا پڑھتا ہوا غلط ہو سکتا ہے، ہمارا ذہن، ہمارا خیال غلط ہو سکتا ہے، لیکن جو کچھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلا وہ 100% سچا اور برحق ہے۔ وما ينطق عن الهوى، پیغمبر کی زبان ہی وحی کے ساتھ کھلتی ہے، وہ جو کچھ کہتے ہیں وہ وحی میں اللہ کا کلام ہوتا ہے، وہ وحی میں اللہ کی بات ہوتی ہے، پیغمبر اس کے علاوہ کچھ نہیں کہتے ہیں۔ لہذا سخت دل انسان جن کا دل نہ پسیجے انہیں اپنی آخرت کے بارے میں فکر کرنی چاہیے۔ اور دوسرے آپ نے ارشاد فرمایا جو آدمی بد اخلاق ہوگا وہ بھی جنت کے اندر داخل نہیں ہو پائے گا۔ آج اخلاق کے اعتبار سے بے انتہا گراوٹ ہے۔ حضرت مفتی رفیع عثمانی صاحب نور اللہ مرقدہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ اخلاق کا مطلب 3 چیزیں، ایک تو یہ ہے کہ آدمی کسی کو اپنی ذات سے تکلیف نہ پہنچائے، اور ایک یہ ہے کہ دوسرے کے لیے نفع کی زندگی گزارے، اور ایک یہ ہے کہ جب کسی سے ملے بشاشت، خوش دلی اور طلاقت وجہی کے ساتھ لوگوں کا استقبال کرے کہ جیسے یہ اسی آدمی کے انتظار میں تھا جو چل کر کے آ رہا ہے۔ اپنے اخلاق کو ان 3 صفات اور کردار سے جب ہم لیس کر لیں گے تو ہم محمد الرسول اللہ کے اخلاق اور کردار کو اپنانے والے بن جائیں گے۔ اے مسلمانوں، اگر ان پریشانیوں کا خاتمہ چاہتے ہو
اس بدامنی اور بے اطمینانی کا زوال چاہتے ہو اور انہیں مٹانا چاہتے ہو اور دنیا کے نقشے پر ترقی کرنا چاہتے ہو، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہارے قدم صحابہ کرام کی طرح بڑھتے چلے جائیں، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ قیصر و کسریٰ کی حکومتیں پھر سے تمہارے سامنے زیر ہو جائے، اگر تم چاہتے ہو امریکہ، یورپ اور فرانس مسلمانوں کے سامنے جھک جائے، اگر تم پھر دنیا کے نقشے پر عروج چاہتے ہو، اگر تم پھر چاہتے ہو کہ تمہارے لیے دریا راستہ دے، اگر تم چاہتے ہو کہ جنگل کے جانور اور شیر تمہیں سواری دے، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہیں ابو بکر جیسا عدل و انصاف کا معاملہ، عمر کا عدل و انصاف، ابو بکر کی صداقت حاصل ہو، اگر عمر کا غلبہ، خالد جیسی طاقت، خالد جیسا دبدبہ حاصل کرنا چاہتے ہو، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تم پھر کامیابیاں حاصل کرو، اگر تم پھر یہ چاہتے ہو اسلام سرخ رو ہو، مسلمان سرخ رو ہو، مسلمان کامیاب ہو، فوز و فلاح کو پہنچے، اگر تمہاری یہ طلب ہے، تڑپ ہے، جستجو ہے، فکر ہے، تمہاری کڑھن ہے، دل کی خواہش ہے، عزم و ارادہ ہے، تو مسلمانوں پھر آؤ اخلاق محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ آپ کے اخلاق میں رعب ہے، دبدبہ ہے، کامیابی ہے، فوز و فلاح ہے، برتری ہے، بلندی ہے، عافیت ہے، امن ہے، سکون ہے، قرار ہے، وقار ہے، عزت ہے، متانت ہے، سب کچھ چیزیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق و کردار میں ہیں اور آپ کی حیات طیبہ میں ہے۔ ایک ایمان والا جب غیروں کے درمیان پہنچتا ہے اور غیر لوگوں سے ان کی ملاقات ہوتی ہے تو غیر یوں کہتے ہیں، جب ان کو کوئی اسلام کی دعوت دیتا ہے اور ان کے سامنے قرآن کا پیغام رکھتا ہے تو غیر یوں کہتے ہیں کہ تمہارا مذہب اول نمبر کا، تمہارے پیغمبر بہترین اور شاندار اول نمبر کے پیغمبر اور انسان ہے، تمہاری تعلیمات بہترین ہیں، لیکن جب ہم اپنی زندگی میں وہ مسلمان ڈھونڈنا چاہتے ہیں تو ہمیں وہ مسلمان کہیں نظر نہیں آتا۔ آپ بناؤ اپنے اخلاق، لوگ جھکیں گے، آئیں گے آپ کی طرف دوڑتے ہوئے، چل کر رواں دواں، کشا کشا، شدہ شدہ آپ کی طرف وہ لوگ آئیں گے۔ میں بس اپنی آخری بات کہہ کر اپنی تقریر کو ختم کروں گا انشاءاللہ۔ ایک عیسائی مصنف اور عیسائی مؤلف ہے جس نے ایک کتاب لکھی اور اس کتاب کا عنوان یہ تھا، دنیا کے 100 بہترین انسان۔ یعنی جب سے یہ دنیا بنی اور جب تک اس آدمی نے یہ کتاب لکھی، جس وقت اس پوری مدت میں اور پوری دنیا میں جو بہترین لوگ گزرے ہیں ان لوگوں کی اس نے فہرست تیار کی اور اس نے پہلے، دوسرے اور تیسرے نمبر پر لوگوں کو فرق مراتب کے ساتھ رکھا، اور اس نے پہلے نمبر پر میرے اور آپ سب کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رکھا۔ جب اس عیسائی نے یہ کتاب لکھی تو لکھا ہے بزرگان دین نے کہ ساری عیسائی دنیا میں کوہرام مچ گیا، ساری عیسائی دنیا میں کھل بلی مچ گئی اور لوگ اس کو برا بھلا کہنے لگے، لوگوں نے اس کو گالیاں دینی شروع کی اور یہ کہا کہ یہ عیسائی آدمی عیسیٰ علیہ السلام کا ماننے والا اور محمد کو پہلے نمبر پر رکھتا ہے، یہ عیسائیت کی اور عیسیٰ کی توہین کر رہا ہے، یہ اپنے مذہب کی توہین کر رہا ہے۔ لوگوں نے اس کے سامنے اپنے اعتراضات رکھے، لیکن اس نے یہ کہا کہ اے عیسائی دنیا کے دانشوروں، اے عیسائی دنیا کے سمجھدار لوگوں، آؤ میدان میں مجھے کوئی بتائے
کہ آج تک ساری دنیا میں محمد الرسول اللہ جیسا بہترین اور شاندار انسان کوئی آیا ہو تو بتاؤ، ثابت کرو حقیقت کی اور سچائی کی روشنی میں کہ عیسیٰ علیہ السلام محمد الرسول اللہ سے بہترین اور عالی کردار کے انسان تھے۔ ثابت کرو، آئے کوئی ثابت کرے کہ موسیٰ علیہ السلام بہترین انسان تھے محمد الرسول اللہ کے مقابلے میں۔ میں نے بہت غور و فکر کیا، میں نے خود یہ بات سوچی اور میں سوچتا تھا کہ جب میں عیسائیوں کے سامنے یہ بات رکھوں گا اور محمد پہلے نمبر پر ہوں گے، لوگ مجھے گالی دیں گے، لوگ مجھے برا بھلا کہیں گے، لیکن میں کیا کروں، مجھے محمد سے بہترین انسان کوئی ملا ہی نہیں۔ میں مجبور ہو گیا محمد الرسول اللہ کو پہلے نمبر پر رکھنے اور لکھنے پر۔ یہ تھے میرے اور آپ سب کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ غیر جو آپ کے جانی دشمن اور اسلام کے سخت ترین دشمن ہیں، جن کا ہر وقت کا مشغلہ مذہب اسلام سے دشمنی، بیزاری اور مذہب اسلام کو نقصان و آزار پہنچانا ہے، لیکن جو حقیقت تھی اس کا اعتراف کیے بغیر وہ عیسائی نہ رہ سکا۔ ہم اپنے اخلاق کو نہ اپنوں کے سامنے رکھتے ہیں نہ غیروں کے سامنے رکھتے ہیں، ہم اخلاق سے بالکل عاری اور خالی ہیں، اور ہمیں اخلاق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح معنی میں پتہ ہی نہیں ہے کہ محمد الرسول اللہ کے اخلاق تھے کیا، آپ کی زندگی تھی کیا۔ لوگوں کو کلمہ یاد نہیں محمد الرسول اللہ کا، آپ کے اخلاق کا کیا علم اور آپ کے اخلاق سے کیا شناسائی ہوگی۔ کبھی مدارس کا رخ نہیں کرتے، کبھی مساجد کا رخ کرنے کے لیے تیار نہیں۔ دنیا میں مسلمان اپنی بربادی کے آخری کنارے پر ہے، لیکن آج بھی ایمان والا سنبھلنے اور سمجھنے کو تیار نہیں ہے۔ مسلمانوں، یہ وقت بہت بیداری اور ہوش مندی کا وقت ہے۔ اگر آج نہ بدلے، اگر آج نہ سدھرے تو تاریخ ہمیں پھر موقع نہیں دے گی۔ پھر ہم پانی کے آنسو رونے کے بجائے اگر خون کے آنسو بھی روئیں گے تو کوئی اس کا حاصل اور نتیجہ نکلنے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ اس لیے مسلمانوں، میرا تو یہی پیغام ہے، قرآن سے جڑو، علماء سے جڑو، مدارس سے جڑو، مکاتب سے جڑو، مدارس سے جڑو، اور تبلیغی جماعت اور دین کے جتنے شعبے اور جتنے نظام ہیں سب سے جڑو، اپنی دنیا بناؤ، آخرت بناؤ، اور اپنی زندگی میں حضور کے اخلاق لاؤ۔ اللہ پاک ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی سعادت اور توفیق خیر نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جزاک اللہ کے چشمہ باز کر دی، مرابا جان جا ہم راز کر دی۔ دل بدل سکتے ہیں، جذبات بدل سکتے ہیں، دل بدل سکتے ہیں، جذبات بدل سکتے ہیں، دور موجود کے دن رات بدل سکتے ہیں، تم بدل جاؤ تو اور حالات بدل سکتے ہیں۔ عزیزان گرامی، نوجوان عالم دین حضرت مفتی محمد مجاہد صاحب قاسمی نے